سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں انی، میرے بارے میں۔ بہت ایمان افروز آیہ کریمہ ہے کہ جب میرے بندے آپ سے آ کر میرے بارے میں پوچھیں، سالہ کا سوال کرنا، پوچھنا، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اے میرے بندو، میں تمہارے قریب ہوں، میں تم سے دور نہیں ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ بندے نے اپنے مولا کی تلاش کرنی ہے، اور اپنے پروردگار اور مالک کی تلاش کے لیے جس جگہ سے پتہ ملنا ہے وہ اللہ کے نبی کا در ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ جب آپ سے لوگ آ کے پوچھیں کہ ہمارا پروردگار کہاں ہے، یا ہم نے اسے کیسے پانا ہے، یا ہم اسے بلائیں اور پکاریں تو کیا وہ ہماری سنے گا، تو کہا آپ انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قریب، بے شک میں قریب ہوں ان کے۔ اجیب دعوت الداع، میں قبول کرتا ہوں۔ اجیبو کا معنی ہوتا ہے جواب دینا، اجابہ یجیبو اجابتن، عربی زبان کا لفظ ہے، کسی کو آپ جواب دیتے ہیں جب۔ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداع، دعا مانگنے والے کی دعا کا، کسی پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے، جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں میں اسے۔ اب وہ پکارنے والا، اب یہ اللہ کی ذات ہے جو ہر وقت، ہر آن، ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، خواہ کوئی شرق میں رہتا ہے یا غرب میں، شمال میں یا جنوب میں، دنیا کی کوئی بولی بولنے والا ہے، رب کائنات ہر ایک کی بات کو سنتا ہے۔ اور وہ چونکہ وہ ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ صرف سنتا ہی نہیں ہے، اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ وہ ایسی ذات تو نہیں ہے نا کہ جس کے پاس کوئی کمی ہو یا جس کی طاقت میں نہ ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اب آگے اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، اس لیے کہ کسی کم ظرف کو زیادہ دے دیا جائے تو اس کے حق میں نقصان دہ ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک کے اندر آیت کریمہ کے ذیل میں آیا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو، ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی دعا بھی ہماری رد نہیں ہوتی، ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے، کچھ دعائیں فوری قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعاؤں کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا بچہ ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اس کی عمر ہے ابھی 10 سال، یہ جو چیز مانگ رہا ہے یہ 18-20 سال والے بچے کو دینی چاہیے، اس عمر میں دے دیا تو نقصان کر بیٹھے گا یہ۔ تو رب کائنات تو ہمارا مالک اور خالق ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو، ہمارے تقاضوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، تو بعض ہماری دعاؤں کو وہ مؤخر کر دیتا ہے، بعد میں وہ اس کی شکل بدل دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے مانگا کہ ہمیں یہ چیز مل جائے، اللہ سمجھتا اور جانتا ہے کہ اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر فلاں چیز ہے، اس کو وہ چیز دے دینی چاہیے، تو اللہ ہمیں اس دعا کے بدلے میں وہ دے دیتا ہے۔ یا کوئی تنگی تکلیف ہمارے حق میں مقدر ہوتی ہے تو دعائیں کرنے کی وجہ سے ہم مانگ کوئی چیز رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا، اس مصیبت اور تنگی کو دور کر دیتا ہے جو آنے والی ہوتی ہے، اور بعض دعاؤں کو قیامت کے دن تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، قیامت کے دن تک کے لیے، وہاں ان کو اجر دوں گا میں اس دعا کے بدلے میں، رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کی حکمت کے تقاضے دیکھیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیٹے کے لیے دعا مانگتے ہیں تو 40 سال بعد پوری ہوتی ہے جا کے۔ بندہ وہ ہے جو خلیل ہے، جو دوست ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا، دوست دعا کر رہا ہے، مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ 40 سال بعد دعا پوری فرما رہا ہے۔
دعا رد نہیں ہوتی۔ بندے کو اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ میں رب سے جو مانگتا ہوں میرا پروردگار مجھے بہرحال عطا فرماتا ہے اس کو۔ یہاں اللہ پاک نے ایک اور مطالبہ ہم سے کیا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر مانگنے والے کی مانگ کو، ہر پکارنے والے کی پکار کو، ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس اے بندو تمہیں چاہیے کہ تم بھی تو میری بات کا، میرے حکم کو مانا کرو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے وہ بھی تو میری بات کو مانے۔ اب یہ کتنا اللہ پاک نے، حالانکہ وہ مالک ہونے کے ناطے ہمیں کچھ دے یا نہ دے ہم اس کے حکم کے پابند ہیں، مالک جو ہے ہمارا، ہم اپنی اس کے حکم کے ماننے کو جوڑ نہیں سکتے کہ چونکہ تو ہماری مانے گا تو ہم تیری مانیں گے۔ خدا کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا حکم ماننے کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، اس نے ہمیں یہ ذات دی ہے، پھر ہمارے لیے نعمتیں دی ہیں، مگر وہ ہمارے ساتھ اپنی شان ربوبیت سے نیچے اتر کر ہمارے ساتھ معاملہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں، جو تم دعا کرتے ہو قبول کرتا ہوں، تو پھر تم بھی تو میرا حکم مانا کرو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرے حکم کو مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان رکھے میری ذات کے اوپر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پانے والے بن جائیں اور رشد و ہدایت ان کے اندر داخل ہو جائے۔ اب یہ آیت کریمہ ہمیں صاف ایک پیغام دے رہی ہے، اور یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی بندے کا تعلق، جو عبودیت کا، بندگی کا تعلق ہے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور انسان کو اپنی، اسی لیے آقا بار بار فرماتے تھے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگا کرو، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ جو مجھ سے مانگو گے میں دوں گا، اور وہ اس قدر دینے والی ذات ہے۔ وہ فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس سے، کہ یہ اتنا اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، یہ اپنے آپ کو اس قدر غنی سمجھتا ہے کہ میری ذات کی محتاجی سے محسوس نہیں ہو رہی، اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے۔ دنیا داروں سے مانگا جائے تو ایک آدھ بار شاید خوشی سے دے دیں، دوسری تیسری چوتھی بار مانگیں گے تو وہ تھوڑا سا آپ سے کھچنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے، جتنا مانگو اتنا قریب ہوتا ہے، جتنا مانگو اتنا پیار کرتا ہے، جتنا مانگو اس قدر اپنا کرم کی بارش بندے پہ نچھاور کرتا ہے، اور نہ مانگنے والوں اور منہ پھیرنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ مشکلوں میں، پریشانیوں میں تمہاری دعا قبول کرے تو تم عام نرم خوشی کے حالات میں اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو۔ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، ہم جب پھنستے ہیں تو پھر دل سے دعا کرتے ہیں، جب رگڑے میں آتے ہیں، جب دیکھتے کہ اور چارہ کوئی نہیں، اپنا زور مار لیا، ہم سے کام نہیں ہو رہا، پھر ہم دعا میں بیٹھ جاتے ہیں، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے۔ تو آقا فرماتے ہیں راحت کے دنوں میں بھی اللہ سے دعا مانگا کرو، تاکہ اللہ پھر مشکل کے دنوں میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔